صافی صاحب، جمہوریت کو درپیش خطرات اور خدشات کیا ہیں؟ دیکھیں، میری نظر میں تو جمہوریت ایک مسلسل عمل ہے اور ایک تسلسل سے اس میں تبدیلیاں آتی ہے۔ برصغیر کی اگر ریسنٹ ہسٹری آپ دیکھیں تو یہاں پہ ہم نے کوئی انقلاب نہیں دیکھا ہے۔ جس طرح فرانس کا انقلاب آیا تھا یا ایران کا انقلاب آیا تھا، تو ہم پاکستان میں کس طرح ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ یہاں پہ کوئی جمہوری انقلاب برپا ہو سکتا ہے؟ یہ اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے، دیکھیں جب بھی جمہوری حکومتوں کو اور سیاستدانوں کو موقع ملا ہے، انہوں نے جمہوریت کے لیے ڈیلیور کیا ہے۔ ماضی میں ہم نے دیکھا جب پارلیمان کی تکمیل مکمل تھی تو 18ویں آئین کے ذریعے کئی قوانین ایسے تبدیل ہوئے، آئینی ترامیم ہوئے جس کا مدتوں سے سیاسی جماعتیں متمنی تھے۔ اب اگر ہم تھوڑے سا پاکستان کی ماضی پہ نظر ڈالیں تو ایوب خان کی مارشل لاء ہو یا ضیاء الحق کی مارشل لاء، اس میں نوعیت تبدیل تھی، یعنی اوپر بھی وردی والا بیٹھا تھا، عدالتوں میں بھی وردی والا، ایڈمنسٹریٹر بھی وردی والا، گورنر بھی وردی والا، وہاں پہ ایک مکمل مارشل لائی نظام تھا، اس کا ایک الگ نوعیت تھی۔ پھر جمہوری قوتوں نے جدوجہد کی تو پھر مشرف کی شکل میں ہم نے ایک دوسرا مارشل لاء دیکھا، جس میں صرف مشرف وردی میں تھے اور ان کے سہولتکار جو تھے وہ سیاستدان تھے یا سیاست کے نام لباس میں چھپے ہوئے کوئی اور شخصیات تھے۔ پھر مزید جدوجہد ہوئے اور قربانیاں دی گئی، جیلیں کاٹی گئی، جلاوطنیاں برداشت کی گئی۔ تو اس کے بعد ہم نے جنرل باجوہ اور جنرل فیض کا مارشل لاء دیکھا، وہ ایک الگ نوعیت کا مارشل لاء تھا۔ انہوں نے اس کو باجوہ ڈاکٹرائن کا ہے، اس کو ہائیبرڈ رجیم کا ہے، لیکن یہ تو اب وہ جماعت جو برسر اقتدار تھی ماضی قریب میں، وہ خود اب مان رہی تھی کہ وہ ایک کٹ پتلی حکومت تھی۔ وہ ان کا لیڈر خود یہ تسلیم کر رہا ہے کہ وہ صرف کاغذی طور پہ وزیر اعظم تھے اور حکومت جو تھے وہ یہ صاحبان چلا رہے تھے۔ لیکن پھر بھی جدوجہد ہوئی پی ڈی ایم کے ذریعے اور بھی سیاسی قوتیں تھیں، انہوں نے ہمت نہیں ہاری۔ آج پارلیمان اگر ادھورا ہے تو اس میں موجودہ حکمرانوں کا بھی قصور ہے، لیکن پارلیمان کو چھوڑ کے، میدان کو خالی چھوڑ کے ایک کونے میں جا کے بیٹھنا، وہ بھی سیاست کی خدمت نہیں ہے۔ یہاں پہ تو میدان اور گھوڑوں کی بہت ذکر ہوتا رہا ہے اور ہوتا رہے گا، لیکن جب شاہ سوار ہی نہ ہو، اب اگر یہ پارلیمان کی تکمیل مکمل ہوتی، اپوزیشن میں بھی جو جماعت نکلی ہے پارلیمان سے اگر موجود ہوتی، تو یہ جو ایکٹ پہ ایکٹ لائے جا رہے ہیں، آئینی ترمیم تو نہیں ہو سکتی۔ کل میں نے غلطی سے آئینی ترمیم کہا تھا، جو ایکٹ پہ ایکٹ یہ لوگ لا رہے ہیں اور اپنی لیے سہولت پیدا کرے۔ وقتی طور پر بے شک ان ایکٹ اور ان قانون سازی سے نواز شریف کو فائدہ ہوگا، لیکن لانگ رن میں اور سیاستدان بھی اس سے مستفید ہوں گے۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جمہوری نظام جو ہے وہ واحد رستہ ہے، کٹن رستہ ہے، وہ اس میں ڈیلیور نہیں کر پا رہے سیاستدانوں کی اپنی خامیاں اور غلطیاں ہے، لیکن ایک موقع ایسا آئے گا، ہم نے انقلاب کا ڈرامہ بھی دیکھا، یہاں پہ انقلاب نے نہیں برپا ہونا، اسی طریقے سے پارلیمان نے مضبوط ہونا ہے۔ اس بات پہ تو سب متفق ہے کہ آئین سب سے بالادست دستاویز ہے اور پارلیمان فقط اتنا کر سکتی ہے کہ ضرورت کے مطابق اس میں ترمیم کر سکتی ہے، ورنہ آئین کے تابع ہے۔ یہ بھی صرف کاغذی سطح پہ بھی اگر یہ آئین موجود ہو تو پھر بھی میرے جیسے شہری کو اور آپ جیسے شہریوں کو تسلی ہوتی ہے کہ چلے آج نہیں تو کل کوئی اچھا لیڈر آ جائے گا، کوئی اچھی سیاسی جماعت آ جائے گی جو آئین کو صحیح اسپرٹ کے مطابق لاگو کر پائے گی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اچھے اور بہترین مارشل لاء اور آمرانہ دور سے یہ جو بدترین جمہوریت ہے یہ لاکھ درجے بہتر ہے۔ اس کو کوئی خدشہ نہیں ہے، اس کو کوئی خطرہ نہیں ہے، جب تک ایک شہری بھی ایسا موجود ہو جس کا ایمان اور یقین صرف جمہوری رویوں پہ ہو، وہ کسی کلٹ کا حصہ نہ ہو، وہ کسی معجزے کے انتظار میں نہ ہو، تو مجھے یقینی طور پر یہ یقین ہے کہ جمہوری نظام کو کسی کا مائی کا لال بھی کچھ نہیں کہہ سکتا۔